الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ کریم رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اور صبح و شام اس کی پاکی بولو۔ تو اس آیت مبارکہ کے تحت صدر افاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ صبح و شام کے اوقات ملائکہ یعنی روز و شب کے جمع ہونے کا وقت ہے، تو اسی طرف اشارہ ہے۔ تو ہر وقت ہر گھڑی اگر ہم اللہ عز و جل کی یاد کرتے رہیں، ذکر اللہ میں مشغول رہیں، تو ہمیں برکتیں ہی برکتیں ملیں، سکون ہی سکون ملیں۔ یعنی اللہ کے ذکر سے ہی جو ہے انسان کو سکون ملتا ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن کی ابتدا کسی اچھے عمل سے کی اور اپنے دن کو اچھے عمل پر ہی ختم کیا، تو اللہ عز و جل اپنے فرشتوں سے فرمائے گا کہ اس دوران میں ہونے والے اس بندے کے گناہ مت ہے۔ اور دوسری روایت میں حضرت سیدنا ابو منیذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو صبح کے وقت یہ پڑھے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یعنی میں اللہ عز و جل کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں، تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرنے کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور دوسری روایت میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا، تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل لے کر آنے والا کوئی نہ ہوگا سوائے اس کے کہ جو اس کی مثل کا ہے یا اس سے زیادہ پڑھے۔ تو مجھے پیارے اسلامی بھائیوں، 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام اگر کوئی پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ، تو اس کا اجر ہی اجر ہے کہ اجر نیکیوں کا پتہ تو کل قیامت کے دن لگے گا، دنیا کے اندر تو ہمیں آج پتہ چلتا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب پہ کرم اور رحم فرمائے، آمین، الحمدللہ رب العالمین۔